کون ہے جو جنت یا ثواب کے لالچ میں عبادت نہ کرتا ہو؟ جی ہم تو مصلی پہ کھڑے ہی ہوتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں ہم تو کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ ایک صاحب کے سامنے میں نے نماز غفیلہ کے ثواب کی طرف اشارہ کیا کہ نماز غفیلہ وہ ہے جس کے متعلق یہ ہے کہ یہی نماز مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز، معصوم سے روایت ہے کہ نماز غفیلہ جو شخص پڑھے گا نماز تمام نہیں ہوگی، سلام نہیں کہے گا، سلام ادا نہیں کر پائے گا کہ اس کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ یا دوسری مقامات پہ مغفرت کے لیے کہ جو شخص نماز غفیلہ کی پابندی کرے اس کی مغفرت یقینی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد ایک شوخ دوست نے مجھ سے کہا کہ یقین کیجیے اب تو نماز مغرب بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد نماز غفیلہ پڑھنی ہے مجھے۔ یہ ہماری خو ہے، یہ ہماری خو ہے، کیونکہ ہمیں اپنی حاجتیں، ہماری تمام ہم و غم ہماری حاجتوں تک محدود ہے۔ آزاد مردوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہم اپنی خواہشوں سے آزاد نہیں ہوئے، ہم اپنی نیاز مندیوں سے آزاد نہیں ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی آرزویں، چھوٹی چھوٹی تمنائیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، ہم ان خواہشوں اور آرزوؤں سے آزاد نہیں ہوئے۔ آزاد مرد کیسے کہلائیں گے؟ احرار، حر بننا آسان نہیں ہے۔ حر بننے کے لیے کم سے کم اس حر کو نظر میں رکھیے جو کربلا والا حر ہے، کم سے کم۔ معصومین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، کم سے کم اس لیے کہہ رہا ہوں۔ احرار، حر، آزاد مرد۔ آزاد مرد ہونا، اولو العزم ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے ہم آزاد مردوں کی صف میں جگہ پائیں، اولو العزمی پیدا کریں، اس کے بعد پھر ہوس کریں دیدار حق کی۔ دیدار حق ہاں میسور ہے، ممکن ہے۔ ممکن نہ ہوتا تو قرآن مجید میں یہ بات کہی کیوں جاتی، دعوت کیوں دی جاتی لقاء حق کی؟ اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ لقاء حق موت پر منحصر نہیں ہے، اس لیے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھتا نہیں ہوں، تو وہ اسی دنیا میں تو فرما رہے تھے، منبر کوفہ پہ تو فرما رہے تھے۔ یعنی دیدار حق، لقاء حق یہاں بھی ممکن ہے جو اس کا اہل ہو، جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ البتہ مراتب ہر جگہ ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ ہر چیز میں اکثر جو کہتا ہوں ذو مراتب ہے، درجات و مراتب ہیں۔ یہ ذو مراتب ہونے کے کیا معنی ہے؟ جیسے نور کے مراتب میں اکثر بارہا عرض کیا ہے کہ نور کے مراتب ہیں۔ علم کے مراتب، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اس سب کے مراتب ہیں۔ کیسے مراتب ہیں؟ کسی شخص کے پاس ایک دلیل ہے کسی مسئلے پر، اور کسی شخص کے پاس 5 دلیلیں ہیں، کسی شخص کے پاس 10 دلیلیں ہیں اسی مسئلے پر۔ تو جس کے پاس ایک دلیل ہے اور جس کے پاس 5 دلیل ہے، دونوں کے یقین میں فرق ہوگا یا نہیں؟ اور جس کے پاس 10 دلیلیں ہیں اس کے یقین میں فرق ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح جس کے پاس جتنی دلیلیں ہیں کسی مسئلے پر، اسی اعتبار سے اس کا مرتبہ یقین بلندتر ہے۔ جس طرح علم کے مراتب ہیں اسی طرح شہود کے مراتب ہیں، شہود کے مراتب ہیں۔ اب یہ صرف تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں، اسے بالکل حقیقتاً منطبق نہ کر لیجیے گا۔ شہود کے مسئلے، شہود کے مراتب کیا ہیں؟ مثلاً کہیں کوئی رشتہ طے کرنا ہے، بیٹی والوں کی بات بیٹے والوں تک پہنچا دی، بیٹے والوں کی بات بیٹی والوں تک پہنچا دی۔ البتہ یہ پرانی رسمیں ہیں، اب تو یہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں، اب بات پہنچانے کی بات تو بعد میں آتی ہے نا، مگر میں مثال دے رہا ہوں، اب پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو با اخلاق گھرانے ہیں ابھی وہاں سب کچھ، وہ تمام قدریں، وہ تمام اخلاقی معیار باقی ہیں، اور خدا اس کو باقی رکھے انشاءاللہ۔ آپ نے ادھر کی بات پہلے نام، عمر، ڈیٹ آف برتھ، خاندان کی معلومات ادھر کی ادھر پہنچا دی، ادھر کی ادھر پہنچا دی۔ صورت سیرت سب آپ نے لفظوں میں بیان کر دیا۔ اب دونوں طرف والے خواہش کرتے ہیں کہ بھائی بیٹے کی تصویر بھی مل جاتی تو دیکھ لیتے، وہ کہیں گے بیٹی کی تصویر بھی مل جاتی تو دیکھ لیتے۔ اب یہ جو تصویر سامنے آئی تو شہود کا ایک مرحلہ طے ہوا۔ اچھا ابھی صرف آپ نے وہ فوٹوگراف پیش کیا، فوٹوگراف تو ساکت و جامد تصویر ہوتی ہے، بہت سی چیزیں اس میں کھلتی نہیں ہیں۔ آپ نے کہا بھئی اب اس کے بعد
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک ویڈیو فراہم کر دیتے ہیں. اب ویڈیو میں شہود نصیب ہو گیا ذرا اس پہلے شہود سے برتر، اور اس کے بعد کہیں واقعاً کسی بزم میں ملاقات بھی ہو گئی. تو یہ تینوں مراتب شہود ہیں تو شہود، مگر تینوں میں فرق کتنا ہے؟ واضح ہے. جس طرح وہ ایک دلیل جس کے پاس تھی وہ بھی صاحب یقین تھا، 5 دلیلیں جس کے پاس تھیں وہ بھی صاحب یقین ہے، 10 دلیلیں جس کے پاس ہیں وہ بھی صاحب یقین ہے، لیکن تینوں کے یقین میں فرق ہے. اسی طرح جس نے فوٹوگراف دیکھا وہ بھی اپنے کو صاحب شہود کہتا ہے، جس نے ویڈیو دیکھا وہ بھی صاحب شہود اپنے کو کہتا ہے، جس نے واقعاً دیکھا وہ بھی صاحب شہود اپنے کو کہتا ہے. شہود کے بھی مراتب ہیں. یہ مراتب علم اور مراتب شہود، ان مراتب کو گزرنے کی راہیں قرآن دکھاتا ہے، اور ہاتھ پکڑ کے ان راہوں سے گزارنے کا عمل اہل بیت انجام دیتے ہیں. قرآن سب راہیں، علم کی راہیں بھی دکھاتا ہے اور شہود کی راہیں بھی. سب کچھ ہے قرآن میں. شہود کا موضوع یہ لقاء اللہ کا موضوع ہے یا نہیں ہے؟ من کان یرجو لقاء اللہ، جو لقاء رب کی آرزو رکھتا ہو، لقاء حق کی آرزو رکھتا ہو، فإن اجل اللہ لآت، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ اجل الہی آنے والی ہے. وہو السمیع العلیم، اور اللہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے. میں نے سمیع و علیم کے اسامی سے متعلق کل اشارہ کیا تھا کہ سمیع غالباً اس لیے کہ جو مناجاتیں زبان تک آ جائیں وہ اس کا سننے والا ہے، جو آرزویں دل میں مچل رہی ہوں وہ اس کا بھی جاننے والا ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ہر بات کو سنتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، سمیع ہے اور علیم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ سب راہیں قرآن مجید دکھاتا ہے اور اہل بیت ان راہوں سے گزارتے ہیں. اچھا، جس نے اس دنیا میں انگلی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر کسی راستے سے گزارا ہو، اسی کو تو یہ شرف ملے گا کہ جب تک وہ وہاں لکھ کے نہ دے کوئی صراط سے گزرنے نہ پائے. اس لیے وہ روایت ہے، وہ روایت کسی اور سے نہیں ہے. روز آخرت کوئی صراط سے گزرے گا نہیں مگر وہ جسے علی ابن ابی طالب نے گزرنے کا پروانہ لکھ کے دے دیا ہو. کس سے ہے یہ روایت؟ ہمارے لیے تو یہ چیز واضح ہے، روشن ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، قطعی ہے. لیکن جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، حضرت عمر سے ہے. ان لوگوں سے یہ روایتیں، ان حضرات سے یہ روایتیں ہیں کہ جن حضرات نے ان حقائق کو جاننے کے باوجود جو کچھ کیا وہ تاریخ کے لیے عبرت کا سامان ہے. تذکر اسی لیے ضروری ہے. ہم آپ اکٹھا ہوتے ہیں، محرم میں اکٹھا ہوتے ہیں، رمضان میں اکٹھا ہوتے ہیں، اکثر مجلسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں. یہ ذکر، یہ تذکر، یہ یاد دہانی، یہ مطالب کی تکرار، یہ علی کے فضائل بار بار بیان کرنا، یہ مطالب بار بار بیان فرمانا، کس لیے؟ جاننا کافی نہیں ہے. یہ اس لیے کہ جاننا کافی نہیں ہے، پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ذہن کا مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے. پورے وجود کے ساتھ جس میں عقل اور قلب دونوں شامل ہوں، کسی حقیقت کو تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، یہ اصل بات ہے.